This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट एंड मॉनेटरी पॉलिसी पे. मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या आता है स्टॉक एक्सचेंज पे, इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने इस फील्ड के एक एक्सपर्ट एहसन मेहनती साहब को दावत दी है, जो कि आरिफ हबीब ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है और ए वेल नोन फेस. आपने इनके आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, बहुत ये लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं. आज हम नॉर्मल जो स्टॉक पे बात करते हैं उससे ज़्यादा हट के थोड़ी बहुत हम आज फंडामेंटल्स पे बात करेंगे कि ये क्या मैकेनिज्म क्या है, क्या रिलेशनशिप है. कहते हैं कि एक इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड स्टॉक मार्केट, बिकॉज इंटरेस्ट रेट वो इंस्ट्रूमेंट है जो अगर आप डिपॉजिट रखते हैं तो आपको वो जो रिटर्न मिलता है जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, वो compete करता है डायरेक्टली विद दी अदर इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक मार्केट. कोई भी इन्वेस्टर जो है वो ये देखने की कोशिश करता है कि अगर वो यही पैसा डिपॉजिट पे रख दे जो कि उसको बड़ा सेफ और सिंपल सा लगता है, और वही पैसा अगर स्टॉक में लगाता है तो उस पर रिटर्न क्या है. इस कंपटीशन की वजह से कहते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट गिर जाती है, जब इंटरेस्ट रेट नीचे रहता है तो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है. हमारे पाकिस्तान के छोटे से अगर हम पिछले 10 साल की हिस्ट्री देखें तो मुशर्रफ साहब का जो शुरू का दौर था 99 से लेके 2004-05 तक, उन्होंने कोशिश की कि इन्फ्लेशन को बहुत कम कर दें. इन्फ्लेशन जब 4% पे आ गया तो हमने देखा कि डिपॉजिट रेट जो थे वो 1%, 1.5% पे हो गए. लोग जो है स्टॉक मार्केट तरफ राग़िब हुए क्योंकि स्टॉक में एक इम्प्रेशन ये था कि 12 से 20% तक रिटर्न है, और आपने देखा कि मार्केट बहुत बढ़ी. फिर बाद में जो कुछ हुआ आपको सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया और फिर जो स्टॉक मार्केट का हशर हुआ पूरी दुनिया में हुआ, यहाँ भी बहुत ज़्यादा हुआ. मैंने सब स्टॉक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ सैटरडे को टू मेंटेन, एंड द इम्प्रेशन विच द गवर्नर गेव वाज कि थिंग्स आर नॉट गुड. और एक इम्प्रेशन ये भी आया कि शायद देयर वाज इवन ए केस फॉर इंक्रीज ऑफ द इंटरेस्ट रेट. IMF ने भी कहा कि जो इंटरेस्ट रेट जो कम किया गया मुनासिब नहीं है. इसको आप पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी पे ज़रा सा जिक्र करें कि हाउ यू सी दिस. देखिए, पॉलिसी रेट जो है वो काफ़ी हमने देखा है कि 14% से जो है वो कम होके ग्रेजुअली जो है ओवर द ईयर 12% पर आ गया था. वजह इसकी ये थी कि CPI जो हमारे नंबर हैं वो लास्ट रिपोर्ट हुआ है कोई क्वार्टर का 10.1%. अब 10.1% जब CPI आपका होता है, 12% डिस्काउंट रेट होता है, तो रियल इंटरेस्ट रेट कोई 1.9% जो है वो पॉजिटिव साइड पर होते हैं. पाकिस्तान कुड हैव अफोर्डेड के ये रियल इंटरेस्ट रेट जो हैं वो इनको जीरो पर लेकर चले जाते और हम डिस्काउंट रेट को जो है वो कोई 10.5% तक लेके चले जाते. बट द इशू वाज कि हमारे पास जो अब प्रीपेमेंट आ रही है IMF के जो लोन्स हमने लिए हुए हैं उसका जो है वो इम्पैक्ट हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पड़ गया. कोई 18 अरब के हमारे रिजर्व्स थे, अब जो है वो कोई तकरीबन जो है वो 15 के करीब आ गए. कल तो परसों 10-11 की बात जी. अब वो उसके बाद जब रीपेमेंट इस मंथ जो है वो ड्यू है, फिर सेकंड क्वार्टर के अंदर ड्यू है, उसके बाद हमें कोई लगता है कि ये फिगर कोई 15 के या 14 अरब के फिगर पर जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चले जाएंगे तो इंस्टेबिलिटी उससे बढ़ जाती है. आई थिंक कि हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि IMF की जो रिक्वायरमेंट्स थी कि लो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट को कंटिन्यू किया जा सके और हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट को कंटिन्यू किया जा सके, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट हमारा जो है वो अलाइनमेंट जो है उसकी खत्म हो गई थी और वो कोई 6-7% पे IMF एक्सपेक्ट कर रहा था. तो आई थिंक इस सर्कमस्टांसिस के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो लूजन करना अगेंस्ट दी IMF विशेष था. आई थिंक कि इस चीज़ को फॉलो करते हुए इस चीज़ को इत्मीनान में रखा गया कि इन्फ्लेशन रेट चूंकि इस ईयर 12% एक्सपेक्टेड है, लिहाजा जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को जो है और डिस्काउंट रेट को जो है इन लेवल्स पर जो है बरकरार रखा जाए. घूम फिर के अगर देखा जाए, जैसे मैंने मुशर्रफ दौर की बात की, लोग कहते बड़ा अच्छा गोल्डन पीरियड था. अगर आप उसके अंडरलाइंग फैक्टर्स को देखें तो 12% इन्फ्लेशन हुआ करता था नवाज शरीफ साहब के दौर में. जब मुशर्रफ साहब आए उन्होंने कहा जी इसको कम करना है, दिस इज़ आवर डिज़ायर्ड पॉलिसी, और उन्होंने बड़ा अच्छा किया भी और 4% पे लिया इन्फ्लेशन. तो देखिए ड्राइविंग फोर्स तो फिर इन्फ्लेशन ही हो गया ना. हम अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें, हम स्टॉक की बात करें और सब बातें करें, घूम फिर के बात आ जाती है कि हाउ डू वी मैनेज द इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन नीचे हो जाएगा तो ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट नीचे आ ही जाएगा, उसको आप कोई रोक नहीं सकते. एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के ऊपर ही जो है ना सारी बात होती है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. So how do you see the inflation situation? How we can contain this? What are the means? एक जो थ्योरी आई है रिसेंटली 2010 से, कारदार साहब ने ये कह दिया, पहले ये बात नहीं होती थी खुल के,
کہ جی منی سپلائی کا انکریز جو ہے نا میجر کاز آف انفلیشن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر منی سپلائی کے انکریز کو روک دیا جائے, اسٹیٹ بینک کو کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے کہ دے کین ریفیوز پرنٹنگ آف نوٹس, دیٹ کین ہیلپ یو تھنک؟ دیکھیں یو آر رائٹ ٹو این ایکسٹینٹ کہ انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ ایک وقت کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ 4% پر مشرف صاحب کے دور میں آ گئی, 8% پہ لینڈنگ ہونا شروع ہو گیا آرام سے. ایگزیکٹلی 8% بھی نہیں, یہ تو ہم نے ٹی بل کو 2.5% پر بھی جو ہے وہ جاتے ہوئے دیکھا. ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ گریں گے. اس وقت انفلیشن جو ہے وہ فیوریبل سائڈ پر تھی, چونکہ ہماری بہت زیادہ کنسنٹریشن رہی تھی اسٹیٹ بینک کے اندر جو ہے وہ ہم پتہ لگاتے تھے, تو وہ ساری چیزیں انفلیشن فگرز اتنے کم آ گئے تھے کہ وہ وہاں پہ کیپیسٹی تھی. اب انفلیشن ہمارا 12% پر اگر اس ایئر پریڈکٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ چونکہ ہم مطلب جنرلی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو پیٹرول پرائسز ہیں ان میں ایک میجر انکریز آیا ہے, پاور ٹیرف کے اندر میجر انکریز آیا ہے, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ فسکل جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی وہ آؤٹ آف ہینڈ جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے. پھر یہ ساری چیزیں جو انڈیکیٹ کر رہی ہیں, یہ اس کا امپیکٹ انفلیشن پہ بن رہا ہے. انفلیشن ایونچولی جو ہے وہ ہمارے انٹرسٹ ریٹس کو ڈیٹرمن کر رہی ہے. تو یو آر رائٹ ٹو این ایکسٹینٹ کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ انفلیشن پہ ہمیں انٹرسٹ ریٹ کو جو ہے وہ لنک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, بٹ ہائی بیس افیکٹ کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرسٹ جو ہمارا انفلیشن ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اندر بھی آ گیا تھا. یہ ساری چیزوں کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, اور جب سنگل ڈیجٹ میں آیا تو ہم نے دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 14% سے 12% ہوئے بھی. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ہے اس وقت چونکہ ہماری جو حالت جنگ میں ہیں اور ہماری جو اینٹی ٹیررزم جو پالیسی ہے وہ ہمارے جو انوائرمنٹ ہے لا اینڈ آرڈر کا اس کو امپیکٹ کر رہی ہے. جب وہ امپیکٹ کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی فارن انویسٹرز ہمارے پاس پیسہ نہیں لگاتے, یا اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پیسہ نہیں لگاتے. اچھا, جب وہ پیسہ نہیں لگاتے ہمارے پاس, تو ہمارے پاس جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جو ہماری ایکسپورٹس کم ہیں اور امپورٹس بہت زیادہ ہیں, گیپ کوئی $12 بلین کا اس ایئر کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں پے آف کرنی ہے. فارن ایکسچینج ریزروز کافی کم ہو گئے ہیں, $14 بلین جو ہے وہ ایک سال کی جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں یہ امپیکٹ دے رہی ہیں کہ ہمیں ایونچولی آئی ایم ایف کی طرف جانا ہے. اگر آئی ایم ایف کی طرف ہمیں جانا ہے تو پھر وہ انٹرنیشنل اکنامکس کو دیکھتے ہیں, اور انٹرنیشنل اکنامکس تو یہ کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ پر ہونے چاہیے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ریئل انٹرسٹ ریٹ اگر آپ 12% پر انفلیشن کو دیکھتے ہیں تو 12% پر جو ہے وہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ کو کنٹینیو رکھنا پڑے گا. تو آئی تھنک کہ یہ جو ہمیں ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ہمارے اوپر, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ان کو اگر ہم سیٹسفائی نہیں کرتے تو ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزروز نہیں بنتے. اگر فارن ایکسچینج ریزروز نہیں بنتے تو ہم جو ہے وہ وی کانٹ پے آر ڈیٹس. تو ایشو یہ ہے کہ سنس وی آر ان اے ڈیٹ ٹریپ وی ہیو ٹو obviously فالو انٹرنیشنل اکنامکس جو فوکس کرتی ہیں کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے پازیٹیو سائڈ پہ ہونے چاہیے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ دیر از اے لنک بٹوین دا انفلیشن اینڈ اس کو فلپس کرو کہتے ہیں, یو ایگری ود دیٹ؟ ایکسپیکٹڈ انفلیشن جو ہوتا ہے وہی ڈٹرمائن کرتا ہے فیوچر انٹرسٹ کو. اس کے اگر کامن سینس میں عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ کب ایکسپیکٹڈلی 12% بڑھنے والا ہے اس کی قیمت, تو ہم پریفر کریں گے یہ ہم کب خرید لیں, نہ کہ ہم جا کے 12% سے کم پہ ڈپازٹ رکھ دیں. یہی ہوتا ہے ایکسپیکٹڈ. جس زمانے میں ہم نے مشرف کے دور کی بات کی جب انٹرسٹ ریٹ ہمیں 1% 2% مل رہا تھا اور انفلیشن 4% تھا, 2% نیگیٹو بھی ہوتا تھا, لیکن 4% کے تناسب سے 2% تھا. آج اگر ہم 12% انفلیشن کی بات کریں تو کم سے کم انٹرسٹ ریٹ 10 چل رہا ہے اس وقت ایوریج اگر دیکھا جائے. تو دیر از آلویز اے لنک بٹوین دیز ٹو ایشوز. تو کی ٹو کنٹرول انٹرسٹ ریٹ از ٹو کنٹرول انفلیشن. اس پہ آپ ایگری کرتے ہیں؟ پاکستان میں یہ ورک کرتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اسٹیٹ بینک کو تو ہم نے کافی زیادہ کنزرویٹو دیکھا ہے. کنزرویٹو جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم جو ایکسپیکٹڈ انفلیشن ہوتا ہے اس کی بیسس پر جو ہے وہ پالیسی ریٹ کو وہ ڈیٹرمن کر رہے ہوتے ہیں. اگر اب 10% پر بھی سی پی آئی آ گیا ہے اور انفلیشن کو وہ ایوریج 12% پر دیکھ رہے ہیں تو وہ 10% پہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو لاتے نہیں ہیں. تو ایکسپیکٹیشن کی بیسس پر جو ہے وہ پرسو کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب کم کرنے کی باری آتی ہے تو وہ جب کم کرتے ہیں کہ جب ایکچوئل ہیز ہیپنڈ, یعنی کہ جب 10% ہو گیا تو وہ 12 سے 10 کریں گے. تو اٹس دی ادر وے راؤنڈ ان دیٹ کیس. اب چکر یہ ہے کہ یہ اس انوائرمنٹ کے اندر جہاں پہ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں لائک آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک اینڈ اے ڈی بی جو ہمیں لونز دے رہی ہیں, اور فورن ڈونرز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف کے کنکلوژنز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں بفور ایون پرووائڈنگ اس ایڈ, اور پھر اس کے علاوہ جو لونز اور ہمیں ریسیو ہوتے ہیں
ان کی دار و مدار جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ہماری طرف جو کنکلوژنز ہوتے ہیں اس کی بیس پر ہوتا ہے. تو آئی تھنک وی آر مچ ایسوسیٹڈ ود دی انٹرنیشنل اتھارٹیز. میرے خیال سے دے مائٹ بی تھنکنگ پازیٹیو فار پاکستان بیکاز ہماری ایونٹس بھی تو بہت ساری ہیں. ہم نے پاور ٹیرف کو 30% ایک سال میں بڑھا دیا ہے. جب یہ 30% کا امپیکٹ تو آئے گا, ہمارے جو پیٹرول پرائسز ہیں, یہ روپی ڈی ویلیویشن ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, تو یہ ساری چیزیں, اور پھر ایکسپیکٹیشن گیپ, انویسٹرز جو ہیں وہ خوش نہیں, یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وی آر ایکسپیکٹنگ کہ یہ چیز تو ہونی تھی کہ ہم ڈسکاؤنٹ ریٹ کو اتنے اچھے طریقے سے یا انڈیپینڈنٹلی کم نہیں کر سکتے انٹل انلیس کہ ہمارے پاس جو ہے فورن ایجنسیز کی جو ہے وہ پریڈکشنز ہوں فار دا بیٹرمنٹ آف اکانومی, اینڈ دیٹ وڈ بی دا ٹائم کہ وی کین انڈیپینڈنٹلی ڈرافٹ ہر پالیسیز. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اب آتے ہیں کہ اسٹاک جو آپ کا مین بزنس ہے, آج کل تو آپ کموڈیٹیز میں زیادہ دھیان دے رہے ہیں شاید. یہ جو مارکیٹ بیچ میں بالکل ہی بیٹھی ہوئی تھی, کوئی ٹرن اوور نہیں تھا, بہت ہی کم ٹرن اوور, بیچ میں ابھی ایک ٹرن اوور ایک آیا بڑا اچھا اور امپرومنٹ آئی, ریٹس بھی مارکیٹ بھی اوپر آ گئی. اب یہ جو ریٹ آف انٹرسٹ صرف مینٹین کرنے کی بات نہیں, جیسے آپ کی بات سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ اوور آل ایکسپیکٹیشنز آر ناٹ سو گڈ. کمی کی تو ابھی فی الحال آثار نظر نہیں آ رہے, بڑھنے کے بھی شاید ہو سکتے ہیں. ہاؤ دیٹ ول گو ٹو امپیکٹ یور مارکیٹ ناؤ؟ دیکھیں والیومز جو ہیں وہ کافی زیادہ کم ہیں, بٹ آئی تھنک کہ انویسٹرز کے میجر ایشوز جو تھے وہ کیپٹل گین ٹیکس کے ان پرٹیکولر اسٹاک مارکیٹ میں چل رہے تھے. بٹ آئی تھنک کہ جب فائنانس منسٹر صاحب کی آوری ہوئی اور انہوں نے کیٹیگوریکلی جتنی ریکمنڈیشنز تھی ایس سی پی کی وہ ان کو ایکسیپٹ کیا, اس کے بعد تو ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ کے والیومز جو ہیں گریجولی انکریز اور امپروو ہو رہے ہیں. بٹ آئی تھنک کہ اٹ شوڈ ٹیک ٹائم, پرابلی 3 or 4 months ٹائم, جس کے اندر جو ہے وہ انویسٹرز وڈ فل فلیج کم بیک ان ٹو دا مارکیٹ. ویسے بھی جو اپلیکیشن ہے ایس ای سی کے پروپوزلز کی وہ 1 April کے بعد ہے اور وہ 2 سال تک ہے, تو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ انویسٹرز وڈ ایونچولی کم بیک. جہاں تک پاکستان مارکیٹ کی پرفارمنس کی بات ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پوسٹ ارائیول آف فائنانس منسٹر, اب ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن فائنانس ہیں, تو وہ اس کے بعد ہم نے مارکیٹ کے اندر کافی امپروومنٹ دیکھی ہے, کوئی 10-1% مارکیٹ بڑھ گئی. اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اسٹاک مارکیٹ کے لیے تو کافی زیادہ پازیٹیو ہو گیا ہے. وی آر ایکسپیکٹنگ کہ یہ جتنی انسرٹنٹی ہے پولیٹیکل سائڈ پر یہ ختم ہو تو انویسٹرز جو ہیں وہ اپنی پارٹیسپیشن بڑھائیں گے. مگر یہ جو انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ ایڈورس ہو گیا نا آپ کے لیے, اس کا تو نیگیٹو امپیکٹ آئے گا نا؟ دیکھیں یہ ایڈورس تو ہم نہیں کہہ سکتے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایز پر ایکسپیکٹیشن تھا, کیونکہ انفلیشن ایوری ون نوز اباؤٹ دیٹ کہ اسٹیٹ بینک ہیز کیٹیگوریکلی انڈیکیٹڈ کہ 12% ایوریج وہ رہے گا انفلیشن اس ایئر کا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 10% ابھی اس وقت انفلیشن چل رہی ہے, سی پی آئی نمبر جو ہے, بٹ یہ کہ یہ ویل ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ 12% پر مینٹین رہے گا, اور میرے خیال سے نیوز پیپرز بھی 3-4 دن پہلے سے ہی انڈیکیٹ کر رہے تھے. ڈسکاؤنٹ ہو چکا تھا, دس اٹ واز ایز پر ایکسپیکٹیشن, اور میرے خیال سے کوئی نیگیٹو نہیں ہے, بیکاز اے ڈے ارلیئر دیر ور آلسو سم پریڈکشنز کہ انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ جو ہے مزید بڑھ جائے گا, مطلب مانیٹری پالیسی اور ٹائٹ ہو جائے گی, میں بھی 13-14% پہ دوبارہ چلے جائے, بیکاز وی ہیو ٹو الٹیمیٹلی گو ٹو آئی ایم ایف, بیک ٹو آئی ایم ایف ٹو اکوموڈیٹ آور سیلف, جو فارن ایکسچینج ریزروز گر رہے ہیں ہمارے اور ساری چیزیں. بٹ یہ چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی, سسٹین ہوا پالیسی ریٹ, دس از اے پازیٹیو تھنگ آئی تھنک. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو انکریز ہوا دس واز آلریڈی ایکسپیکٹڈ اینڈ دیئر فور ڈسکاؤنٹڈ آلریڈی, تو اس کی وجہ سے آج کی مارکیٹ میں یا آگے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. اچھا, اب آتے ہیں ذرا سے ایک لانگ ٹرم ایشوز پہ. ان لائک ادر کنٹریز جہاں پہ اسٹاک مارکیٹ کو ایک بہت ہی پازیٹیو چیز دیکھی جاتی ہے, لوگ اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں. 18 سال کی عمر سے بچے جو ہیں جب اکاؤنٹ کھولتے ہیں بینک کا تو ساتھ ساتھ شیئر کا بھی اکاؤنٹ کھولتے ہیں, اور جو چیزیں وہ خود کنزیوم کرتے ہیں, اگر وہ پیپسی کے شوقین ہیں تو پیپسی کا شیئر خرید لیتے ہیں, اگر وہ گوگل کو استعمال کرتے ہیں گوگل کا شیئر خرید لیتے ہیں, ایک ہی شیئر خریدتے ہیں. یہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کا مطلب ہے کہ کوئی مرسیڈیز والا ہوگا اور رولس رائس والا ہی, ایسا نہیں ہے. وہاں عام آدمی اپنے بس کے کرائے بچا کے, سگریٹ کے پیسے بچا کے شیئر خرید لیتا ہے, اور کہتے ہیں کہ 18 سال سے لے کے 50 سال تک ایک ایوریج ویسٹرن پرسن, یا اب ایسٹرن پرسن بھی جاپان وغیرہ میں اتنا بنا لیتا ہے کہ اگر ایونچولی فار سم ریزن ہی ہیز ٹو ناٹ ورک ہی کین سروائیو. پاکستان میں یہ کلچر ہم کیوں نہیں ڈیولپ کر پائے؟ کیوں پاکستان میں ابھی تک ایک عام پڑھے لکھے آدمی سے پوچھیں کہ اسٹاک کو کہے گا کہ جو جوا خانہ ہے, واٹ جوا خانہ؟ دیکھیں ایونچولی جوا خانہ بن گیا. انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ میک اور بریک سچویشن لوگوں کی بنی. ویسٹرنرز جو ہیں وہ دے ہیڈ میڈ لاٹ آف منی اور وہ ورلڈ نمبر 1 بن گئے.
यू नो इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग, या उनका जो है वो इतनी ज़्यादा वर्थ बन गई. बट इवेंचुअली काफ़ी ज़्यादा ऐसे पेंशनर्स हैं, ये जो मार्केट रैटल हुई है 2008-9 के अंदर, इसमें ब्रेक की भी काफ़ी सिचुएशन, पेंशनर्स के पैसे जो है वो स्टॉक मार्केट की वजह से चले गए. डेट के अंदर इंस्ट्रूमेंट, ज़ाहिर स्टॉक मार्केट के अंदर तो डेट और स्टॉक्स हम दोनों को ही लेके चलते हैं. हमारी भी मार्केट के अंदर डेट को उठाने की कोशिश की थी, वो नहीं उठ सका, वो भी नहीं उठी. बट वो इन इधर केस इंटरनेशनली हमने देखा कि पेंशनर्स जो हैं उन्होंने फील किया कि उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ा दी जाए, वो 70 साल कर दी जाए. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर तो अल्टीमेटली जो है वो एक इकोनॉमिक सिनेरियो होता है, उस पर स्टॉक मार्केट बुलिश होती है. जहां आउटलुक खराब हुआ वहां पे जो है वो स्टॉक मार्केट गिर जाती है. तो चले हमारे लिए ब्लेसिंग्स भी हो गई, बिकॉज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग के जिस तरह से 1973 में मार्केट गिरी, जिस तरह से इंटरनेशनल जिस तरह से 2008 में गिरी, उसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे नहीं पड़ा. बट इवेंचुअली आई थिंक इन डेवलप्ड इकोनॉमी यू आर एब्सोल्युटली राइट कि एक बचपन से ही जो है वो लोग जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ आते हैं. प्रेफर ये किया जाता है कि जो यंग ब्लड है वो स्टॉक मार्केट में पहले आ जाए, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म की बेसिस पर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और एक जो ओल्ड ब्लड है वो कोशिश करता है कि वो फिक्स इनकम की तरफ आए. तो आई थिंक कि इस तरह से पाकिस्तान जो है वो एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बन सकता है अगर हमारी मार्केट मेकिंग जो स्टॉक मार्केट की तरफ से है वो अगर स्ट्रांग हो जाती है, और वी रियली गो टू द स्कूल्स, वी गो टू द यूनिवर्सिटीज एंड वी ट्राई टू मार्केट आर यू नो द इंस्ट्रूमेंट्स या द स्क्रिप्ट्स दैट आर यू नो अवेलेबल एट द स्टॉक एक्सचेंज. तो आई थिंक कि ये मार्केटिंग जो है वहां पे भी हमें काफी ज्यादा कमी रही है. जी हाँ, कमी रही है, जिसका इम्पैक्ट हम देखते हैं. मतलब यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे. नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. नाज़रीन, वेलकम बैक. हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड स्टॉक एक्सचेंज पे. एहसन मेहनती साहब ने बड़ी एलिक्वेंटली हमें एक्सप्लेन किया है कि ये जो जो मेंटेन किया गया है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड था मार्केट में, और साथ साथ हमने एक थ्योरेटिकल बात भी की कि देयर इज द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट के लिए आइडियली इन्फ्लेशन बहुत कम होना चाहिए सोसाइटी में, इसी लिहाज से इंटरेस्ट रेट बहुत कम होना चाहिए. जब इंटरेस्ट रेट कम होता है डिपॉजिट के ऊपर तो लोग अट्रैक्ट होते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ. अब आप ये कहेंगे कि भाई वो डिपॉजिट रखना भी तो अच्छी बात है. डिपॉजिट रखना अच्छी बात है, वो बैंकों को पैसा जाता है, बैंक भी घूम फिर के जो है ना इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं. लेकिन जब आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक एक रुपया जो है ना डायरेक्ट जाके किसी कंपनी में लगता है, वहाँ जॉब क्रिएट होती है और इकॉनमी बहुत तेज़ी से तरक्की करती है. अगर स्टॉक एक्सचेंज ना हो, आप चले कि ये जुआ खाना है, इसको हम बंद कर देते हैं, तो आप जब हपको कैपको जैसी कंपनी लगेगी बिजली बनाने के लिए तो पैसा कहाँ से लाएगी? इक्विटी तो आजकल किसी के पास, बड़े से बड़ा सेठ जो है वो भी हपको और कैपको नहीं लगा सकता, उसको जनरल पब्लिक का पैसे चाहिए. तो दुनिया में ये देखा गया है कि तमाम सोसाइटीज़ जो तरक्की कर रही हैं या कर चुकी हैं उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से ही पैसा मोबिलाइज़ किया है. तो देयर इज़ नो सेकंड वर्ड ऑन दिस कि स्टॉक एक्सचेंज की अहमियत है और वो रहेगी और उसको रहना चाहिए. अब हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल्स पे. आपने ये कहा कि मार्केट्स यूरोप में भी गिरी, यहाँ भी गिरी. माय कंटेंशन इज़ कि जो ब्रिक एंड वाटर कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक गिर भी जाते हैं वक्ती तौर पे. ओवरऑल एक जैसे भूचाल आता है तो हर चीज़ नीचे आ जाती है, लेकिन इवेंचुअली दे बाउंस बैक. वेरस जो एक फ़ंड होता है, जैसे हम JOVC एक मिसाल देखते हैं यहाँ पे, या इस तरह के छोटे छोटे जो फंड मैनेजर्स वगैरह थे, उन्होंने पता नहीं फ़ंड को कैसे यूटिलाइज़ किया, अब वो चीज़ें एकदम ही डाइल्यूट हो जाती हैं. पॉइंट इज़ के इस कंट्री को आगे बढ़ने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट तो चाहिए. हाउ डू वी अट्रैक्ट पीपल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? दिस इज़ द चैलेंज. देखिए, सबसे पहले तो जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती क्या है ये इन्वेस्टर्स को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो आप एक ऐसे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो जो टाइम पीरियड कभी खत्म नहीं होता. Exactly. आप जो है वो लाइफ टाइम के अंदर जो है वो आपने कोई शेयर खरीदा और वो आपने अपने बच्चों को दिया, फिर उसके बाद आप उसको बेचते नहीं. अच्छा, अब उसके अंदर इशू ये है कि ऐसे इन्वेस्टर्स को कंक्लूजन जो है वो उनके सामने लाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब
امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کے اندر یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے اندر بھی اپنے رسک ہیں. فار ایگزامپل ایک کمپنی ایک وقت کے اندر بہت تیزی سے چل رہی ہے اور پھر اس کے بعد ایک 2 یا 3 4 سال کا ٹائم پیریڈ آتا ہے جس میں وہ کمپنی کی شیئر ویلیو جو ہے وہ گر بھی جاتی ہے. تو آپ کو کانسٹنٹلی جو ہے وہ اس کمپنی کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے فنڈامنٹل جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں. اب لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے انویسٹرز کو سب سے پہلے بتانا کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی کیا ہے, پھر اس کے بعد اس کے فنڈامنٹلز چیک کرنا, یہ دونوں جو ہے وہ چیزوں کے لیے انویسٹر ایجوکیشن, کراچی اسٹاک ایکسچینج کی اپنی جو ریسورسز ہیں ان کا یوزج, پراپر یوزج جو ہے وہ انویسٹرز کو کرنا آنا چاہیے. ہمارے لیے ایشو یہ ہے پاکستان کے اندر لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کافی کم ہے, 50% 55% کا ریٹ ہے, فیمیل کے اندر تو کوئی 37% کا ریٹ ہے. تو یہ اتنی کم لٹریسی کے ساتھ آپ اس انویسٹرز کو پہلے تو بتائیں کہ یہ ریشیوز کیا ہوتے ہیں اور فارمولاز کیا ہوتے ہیں جس کی بیسس پہ کمپنی کی پرفارمنس اسیس ہوتی ہے اور پروفیٹیبلٹی کو کمپیئر کیا جاتا ہے اس کی انویسٹمنٹ سے. تو آئی تھنک کہ بہت بڑے چیلنجز ہمارے لیے اس وقت کنسرن بنے ہوئے ہیں جس کے اندر لٹریسی ریٹ ہمارے لیے پرابلم ہے. پھر اسٹاک ایکسچینج کی اپنی جو انڈیورز ہیں روڈ شوز کرنے میں اور انویسٹر ایجوکیشن میں وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, ڈائریکٹڈ ٹورڈ انسٹیٹیوشنز ہیں. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ہمیں امپیکٹ کر رہی ہیں. اس میں تو گورنمنٹ لیول پر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ فارورڈ ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز آ کر اسٹاک مارکیٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کریں اور پھر وہاں پر جو ہے وہ جو پروویڈنٹ فنڈز ہیں انڈیویجولز کے وہ لگائیں اور ان کو جو ہے وہ ایک اپرچونٹی دیں کہ وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹر بن جائے. تو آئی تھنک کہ ایک ہائر لیول پر اگر ایک ایفرٹ کی جائے تو انوائرمنٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ انوائرمنٹ چینج ہو سکتا ہے. بٹ آئی تھنک کہ چھوٹے لیول پر جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے پاس بھی ایک کافی بڑا چیلنج ہوگا کہ یہ چیزوں کو اس پروسیس کو چلا سکیں. اس میں اگر ڈی میچورائزیشن کی جو بات 2009 میں بہت چلی تھی وہ ہو جائے تو ڈو یو تھنک دیٹ ول ہیلپ؟ اگر کوئی پروفیشنل بڑا اسٹاک ایکسچینج لائک نیو یارک یا لنڈن یا سنگاپور ایون دبئی آ جائے, آپ کا پارٹنر بن جائے, ڈی میچورائزڈ مارکیٹ بن جائے, آپ لوگ اس کے شیئر ہولڈر ہو جائیں, ان کے پاس شاید ایڈورٹیزمنٹ کے زیادہ طریقے ہوں گے یا اس سے لوگوں کو زیادہ کانفیڈنس ہوگا انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. ڈو یو تھنک دیٹ کین ہیلپ؟ یا ڈیفینیٹلی اگر انٹرنیشنل پارٹنرز ہمیں اگر مل جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم انٹرنیشنلی جو ایفرٹس کی جاتی ہیں ایک پرٹیکولر اسٹاک ایکسچینج کو مارکیٹ کرنے میں, اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل جو بینچ مارکس ہوتے ہیں ان کو ہم فالو کر سکتے. جی ہاں, پروڈکٹ بھی بن جائیں گی, نئے برینز آ جائیں گے, ایجوکیٹڈ لوگ آ جائیں گے, وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ جو ہمارے بیکاز یہاں لوکل لیول پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جیسے فار ایگزامپل مرکنٹائل ایکسچینج ہے, وہاں پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ انویسٹرز جو ہیں وہ لوکل ہیں. اب جب لوکل انویسٹرز ہیں تو وہ اسی مومنٹم کے ساتھ چل رہے ہیں, کوئی روڈ شو والی بات نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ انٹرنیشنل کی جہاں پر آپ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل انویسٹرز اگر آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایک انٹرنیشنل بینچ مارک لے کے چلیں گے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ انویسٹر اویئرنیس جو ہے کمپیریٹیولی کافی زیادہ بڑھ سکتی ہے. اچھا, آپ نے جو بات کی لیک آف ایجوکیشن, لیک آف نالج, ریشیو ویشیو, تو بہت دور کی باتیں ہیں. ہمارے یہاں آپ نے کہا کہ لٹریسی نہیں ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی کہیں کہ پی ای کیا ہوتا ہے تو وہ نہیں سمجھتے, اور یا فائنینشیلس کو پڑھنے کی گنجائش لوگوں کے پاس نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک بات, میں 88 سے انویسٹمنٹ ان پاکستان کو پروموٹ کر رہا ہوں پاگلوں کی طرح. لوگوں نے مجھے پاگل بھی کہا ہے, لیکن آئی ایم ویری ہیپی وتھ واٹ آئی ڈیڈ وتھ مائی سیلف اینڈ مائی پیپل. ہم نے 800 کے لیول پہ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی تھی. ایک ہم نے ایک اوور آل ویو لیا کہ پاکستان 800 پہ تو نہیں رہ سکتا ہمیشہ, اس کو جانا ہے اوپر, اتنی ریسورسز ہیں, یہ ہے وہ ہے. ہم نے ایک ویو لیا اسٹریٹجک اور ہم نے انویسٹمنٹ کر دی. آج ہم 12,000 پہ بیٹھے ہیں, وی آر ویری ہیپی. 16,000 پہ گیا, بہت اچھا. 12,000 پہ بھی آ گیا تو کوئی فرق نہیں پڑا. ہم نے جو شیئرس 10 روپے کے لیے تھے وہ 100-200 کے ہیں, بیچ میں 400 کے بھی ہوئے تھے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جو آدمی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتا ہے اور ایک فیتھ رکھتا ہے اپنے اکانومی پہ, اپنے شیئرز پہ, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. آپ نے امریکہ کی بات کی کہ 2008 میں یہ ہو گیا, 2000 میں یہ ہو گیا. جو بریک اینڈ موٹر والی کمپنیاں تھیں, کوکو کولا, پراکٹر کیمبل, نیسلے وغیرہ ٹائپ کی کمپنی, ان کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا, وقتی نقصان ہوا. لیکن جو فیتھ فل انویسٹرز تھے جنہوں نے اپنا فیتھ نہیں لوز کیا اور اپنے بیٹھے رہے آرام سے, وہ باؤنس بیک کر گئے. ہاں, انٹرنیٹ کمپنیز غائب ہو گئی. نیسڈیک کا جو شیئر تھا وہ ایک دم سے 1,000 سے بڑھتے بڑھتے 5,400 پہ گرا, پھر 1,300 پہ آ گیا, اور اس میں سے بہت ساری کمپنیاں غائب ہو گئیں. دے ور ناٹ کمپنیز, دے ور جسٹ لیپ ٹاپس, ہے نا. مگر جو ریئل کمپنی ہوتی ہے, جو چیزیں پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے, جن کے پیچھے ایسٹ ہوتا ہے, ان کو کچھ نہیں ہوتا.
امریکہ میں انویسٹمنٹ کا جو ایک دم کامن جو لوگ ہیں, جو عام لوگ, وہاں بھی سب لوگ نہیں سمجھتے اسٹاک ایکسچینج کو جیسا آپ جس لیول پہ آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہم یوز کرتے ہیں, ہم جو اگر میں آئی لائک دیر کوکو کولا, دیر از اے پیپسی, آئی ٹرائڈ بوتھ, آئی کیم فار پیپسی, تو ہی ول بائی پیپسی. وہ کہتا ہے جس دن مجھے پیپسی کا ایک بوتل خراب نظر آ گیا, ٹیسٹ مجھے پسند نہیں آیا جو یوزول نہیں ہے, آئی سیل دا شیئر. سمپل لاجک. کیونکہ اگر وہ ٹیسٹ خراب ہوا ہے, دیٹ انڈیکیٹس دا انٹائر چین آف مینجمنٹ دیر از سم فالٹ. تو ایسی چیزوں پہ جو آپ استعمال کرتے ہیں, جن کو آپ سمجھتے ہیں, جن کو آپ کو کامن سینس کہتا ہے, جیسے پاکستان میں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بجلی کی شارٹیج ہے, بجلی کے لیے آپ رونا رو رہے ہیں کہ بجلی نہیں مل رہا, بجلی نہیں مل رہا, بجلی بیچنے والا نخرے کر رہا ہے آپ سے, تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از نو وائبلٹی ایشو. تو اگر آپ نے ہپکو کیپکو جیسے شیئرس میں لیا ہوا انویسٹمنٹ, یو شوڈ ناٹ وری, یو شوڈ جسٹ keep it forever. دیکھیں یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ اگر کوئی فنڈامنٹلی اسٹرانگ کمپنی ہے اور آپ اس کو ریویو کر رہے ہیں, اس کے فائنینشیل ریزلٹس کو کر رہے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز آپ کنزیوم کر رہے ہوں کمپنی پروفیٹیبل ہے, تو یہ بھی چیز انویسٹر کو دیکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کنزمپشن ہو رہی ہے اور فری میں ہو رہی ہے. فار ایگزامپل دیر ور مینی کمپنیز, فائنینشیل کمپنیز جو بہت ہائی انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ آفر کر رہی تھی انویسٹمنٹ کے لیے, اور پھر اس کے بعد ایونچولی دے وینٹ بینکرپٹ بیکاز وہ ان کے پاس لیکوڈیٹی نہیں تھی, وہ ہائر انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آفر کر رہی تھی, لوگ انویسٹڈ ان دیٹ. اسی طریقے سے بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو ایک بہت لو پرائس پر جو ہے وہ ایک پروڈکٹ کو بیچ رہی. تو آئی تھنک کہ فنڈامنٹل جو ہیں وہ کمپنی کے وہ اس کی جو بیلنس شیٹ ہے وہ دیکھ کر آپ کو پتہ لگتے ہیں, اور وہ اس کا کانسٹنٹ ریویو بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کوکا کولا کمپنی تھی, کچھ بوٹل جو ہیں وہ خراب نکل گئیں, پھر اس کے بعد سب بہتر ہو گیا. وہ ٹویوٹا کمپنی تھی جس کے کچھ ٹائر جو ہیں وہ غلط جو ہے وہ ایشو ہو گئے, پھر اس کے بعد انہوں نے کارز کال بیک کیے اینڈ ایوری تھنگ واز سیم. تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں چینجنگ سرکمسٹانسز کو بھی دیکھنا چاہیے. دس از پاکستان. ویری آفن ایسا ہو جاتا ہے کہ کمپنی کال بیک نہیں کرتی اور کمپنی چلتی رہتی ہے. ویری آفن ایسا ہوتا ہے کہ سستے پرائس میں جو ہے پروڈکٹ نکل جاتی ہیں. تو انویسٹرز جو ہے ایجوکیشن ہے دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. انویسٹر کو فنڈامنٹلز دیکھنے چاہیے, لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ فوکس ہونا چاہیے, بٹ کمپنی کے فنڈامنٹلز کا جو ریویو ہے دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ, جس کے اندر ون آف دا فیکٹرز وہ بھی ہے جو آپ نے انڈیکیٹ کیا کہ آپ جو ہے وہ سپ آف بیوریج لے رہے ہیں اور اس میں آپ کو اگر کوئی چینج نظر آتا ہے تو یو سیل یور شیئرز. So that will also considered to be a نیویارک میں بفیٹ سب کا بڑا بڑا نام ہوتا ہے, لیکن ایک لیڈی ہے جن کا بہت جس نے سب کو بیٹ کیا ہے, اس کا نام تو خیر مجھے ابھی یاد نہیں ہے, اکثر کلاسز میں پڑھایا جاتا ہے ان کے بارے میں. شی از ناؤ شاید مر بھی گئی ہوں, 80 سال کی تو اس زمانے میں تھی جب ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا. تو وہ بچپن سے 18 سال کی عمر سے وہ اسی قسم کی کمپنیز میں انویسٹ کرتی رہیں, اور انہوں نے کبھی شیئر بیچا نہیں. یہاں جو جوئے کی جو بات ہے نا, یہ بیچنے پہ ہے. آپ نے ابھی باتوں میں بتایا تھا کہ ہپ کو بھی گر کے 14 کا ہو گیا تھا, لیکن جس نے ہپ کو بیچا ہی نہیں اس کو کیا تکلیف ہوئی؟ کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اگر آپ ہپکو پہ بلیو کرتے ہیں, کیپکو پہ بلیو کرتے ہیں, پی پی ایل پہ بلیو کرتے ہیں, پی او ایل پہ بلیو کرتے ہیں کہ پی او ایل کا کیا کام ہے, تیل نکالنا, تیل کی کمی ہے, اس طرح کہ اگر آپ بڑے بڑے کمپنیز, او جی ڈی سی ہے, اس میں آپ نے لگا کے چھوڑ دیا ہے, اور جیسا آپ نے کہا کہ باپ خرید رہا ہے بیٹے کے لیے, بیٹا خرید رہا ہے اپنے بیٹے کے لیے, تو پھر تو اس کو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم اب ایجوکیشن لیول تو 100% پہ پتہ نہیں کب آئے گا, اور ایجوکیشن لیول آنے کے بعد بھی یہ ریشوز وغیرہ سمجھنا, بیلنس شیٹ کو سمجھنا, وہ تو بہت دور کی بات ہے. یہاں تو شاید بہت کم لوگ, تو پھر تو ہماری مارکیٹ کا یہی حال ہوگا کہ 8 لاکھ لوگوں نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, اور 18 کروڑ میں سے آئیڈیا یہ ہے کہ 8 لاکھ کو 8 کروڑ کرنا ہے. تو اس کے لیے کچھ فنڈامنٹل بتائیں کہ کچھ ایسی کمپنیز ہیں جن کے بارے میں دیر از نو ڈاؤٹ, نیشنل انسٹیٹیوشنز ویل اسٹیبلش. اب اگر آپ نیسلے کا شیئر لے رہے ہیں, آپ پراکٹر گیمبل کا شیئر لے رہے ہیں, آپ لیور بردر کا شیئر لے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ دیز آر تھنگس وچ یو آر کنزیومنگ ایوری ڈے. دے کین ناٹ گو ٹو رانگ, دے کین گو رانگ فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. جی میرا کہنا یہ ہے کہ کانسٹنٹ ریویو ہونا چاہیے. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے اندر بھی کوئی خراب کمپنی آپ کے ہاتھ لگ سکتی ہے, اس کو نکال دیں, تو آپ پورٹفولیو ہوتا ہے نا. جی ہاں, لیکن میجورٹی کیس میں خراب کمپنی ہاتھ لگ جاتی ہے. تو ایشو یہ ہے, جی ہاں ایگزیکٹلی, وہ خراب کمپنی اس لیے لگ جاتی ہے کہ وہ انالیسس چینج ہوتے ہیں, کمپنی گروئنگ ہوتی ہے, پھر کوئی ایسے ایب نارمل سرکمسٹانسز, اکنامک پالیسی چینج ہو جاتی ہے, گورنمنٹ ایکشن ہو جاتا ہے, کمپنی کے فنڈامنٹلز چینج ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. او جی ڈی سی کی, پی آئی اے کی آپ بات کریں گے, بگ کمپنیز, بٹ ایونچولی
something happened with them. تو آئی تھنک کہ ون شوڈ ریویو کانسٹنٹلی. وہاں پہ انویسٹر ایجوکیشن کا کافی بڑا رول ہے. اسٹاک ایکسچینج کو انالیسز دینے چاہیے, انفارم کرنا چاہیے انویسٹرز کو کہ کیا فنڈامنٹل چینجز ہوئے ہیں, اور انفارم پبلکلی کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ ایک صرف اناؤنسمنٹ کر دیا اور ان دا اسٹاک ایکسچینج. تو آئی تھنک کہ یہ سارے انویسٹر جب وائڈ رینج کے ہوتے ہیں تو کافی زیادہ پیریوڈیکلز ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی لکھنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فنڈامنٹلز ہیں مارکیٹ کے لیے. گوئنگ فارورڈ وی تھنک کہ مارکیٹ کے اندر پارٹیسپینٹ جو ہے وہ چونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو بڑھنے بھی چاہیے, اور ساتھ میں جو کچھ مراحتیں گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہیں, آئی تھنک کہ اس کا امپیکٹ کافی زیادہ پازیٹیو ہے. میں آپ سے یہ پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی ہے, اس کے پاس 50,000 روپے ہیں, اس کو کس طرح کے ایک پورٹ فولیو, بڑا اسٹیبل پورٹ فولیو, بہت زیادہ اس میں دیکھیے جب نیسڈیک اور ڈاؤ جونز کا مقابلہ ہوتا تھا, میرے اپنے جاننے والے ساتھی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, MBA PhDs, انہوں نے کہا جی یار تم کیا موٹر یہ جو کوکو کولا وغیرہ کی بات, یہ تو بڑھتے ہی نہیں ہیں, ان کے شیئر تو ایک تھوڑا سا ٹک کرتا ہے. جبکہ ہم نے دیکھا کہ یہ سب جو لیپ ٹاپ والی کمپنیاں آئیں وہ تو کہاں سے کہاں چلی گئی. لوگوں نے یاہو پہ 450 پہ یاہو چلا گیا, $10 سے گرا تو پھر 13 پہ آ گیا. یہ پوری دنیا کا ٹریڈ یاہو کے تھرو ہوگا, اب اتنے اور زیادہ پورٹلس آ گئے. مگر جن لوگوں نے فنڈامنٹل کمپنیز میں لگائے تھے ان کو کوئی اتنا ڈیمیج نہیں ہوا اوور آل. اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو بریف کیا جائے کہ کچھ ایسی فنڈامنٹل کمپنیز ہیں جس میں اگر آپ کے پاس 50,000 روپے ہیں, ان کا تھوڑا شیئر اگر 10 کمپنی کم سے کم آپ پورٹ فولیو بنا لیں. جیسے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو کانسٹنٹلی ریویو کرنا چاہیے. ایک تو اس سے ڈویڈنڈ آنا شروع ہو جائے گا, اس پہ بھی وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی اس کمپنی میں تو PPL مجھے اتنا دے رہا ہے, یہ اتنا کم دے رہا ہے, اس کو بیچ کے میں PPL مزید خرید لوں, ہے نا. اسی 10 میں وہ آگے پیچھے کرتے رہیں, تاکہ ایک عام آدمی بالکل ہی جو آپ کی جو کرائٹیریا پہ تو تر ہی نہیں رہا کہ نہ اس کو ریشو پتہ ہے نہ بیلنس شیٹ پتہ ہے, لیکن اسٹل ہی وانٹس ٹو ٹیک پارٹ ان دی نیشنل اکانومی, اس کو کچھ ایسے ہم شیئرز ریکمینڈ کر سکیں جو فنڈامنٹلی بڑے اسٹرانگ ہیں اور جو ایک نیشنل ریکوائرمنٹ کو پورا کر. فرٹیلائزر کمپنیز ہیں, اگر اس ملک میں فرٹیلائزر نہیں ہوگا تو یہ ایگریکلچر چلے گا کیسے ہمارا؟ 3-4 ہی کمپنی ہیں فرٹیلائزر کی, اس میں اگر وہ لگا دیں تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی بگ چانس آف لوزنگ منی. جی ہاں, یو آر رائٹ کہ فنڈامنٹلی اسٹرانگ کمپنیز ہوتی ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ اگر انویسٹرز انویسٹ کریں اور پھر اس کمپنی کو ریویو بھی کریں وقت کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر مزید انویسٹمنٹ بھی کریں, تو آئی تھنک کہ ان کو ریٹرنز جو ہیں وہ ایڈیکویٹ مل جاتے ہیں, ڈیویڈنڈس کے فارم میں بھی مل جاتے ہیں, کیپٹل گین کے فارم کے اندر بھی مل جاتے ہیں. بٹ یہ اوور آل سچویشن کے اندر انویسٹرز کو بتانا چاہیے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اکنامک انوائرمنٹ کے جو فوکاسٹ ہوتے ہیں اس کی بیسس پہ چلتا ہے. جب اکنامک انوائرمنٹ کے فوکاسٹ اچھے ہو جاتے ہیں تو اسٹاک مارکیٹ پازیٹیو پرفارمنس دیتی ہے, اور جب وہ برے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ نیگیٹو پرفارمنس دیتی ہے. اور اسی کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو کوکا کولا کی کمپنی کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ 30-31 کے ملٹیپل پہ انٹرنیشنلی ملا کرتا تھا, اب یہ شیئر 15 کے ملٹیپل 14 کے ملٹیپل پہ ملتا ہے. تو یہ کوکا کولا کمپنی بھی جو تھی وہ 100 کے 50 کر گئی ہے, اور اس کے انویسٹرز بھی $50 ہار گئے, آدھی اپنی انویسٹمنٹ کی ویلیو ہار گئے. بٹ ایونچولی آئی تھنک کہ اگر لانگ ٹرم انویسٹر ہے اور ایونچولی اگر US اکانومی بھی امپروو ہوتی ہے, جو ہم سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ گروتھ ابھی اس وقت مینٹینڈ ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ لانگ ٹرم کے اندر وہ ویلیوز کی آ جائے گی. اور انویسٹرز اگر لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں تو وہ ان کو ڈیویڈنڈ بھی ملتے ہیں اور پرائس ویلیو بھی جو ہے وہ ان کی مینٹین رہتی ہے. کوکو کولا کی آپ نے بات کہہ دی, اتنا پاکستان میں تو کوئی بھی کمپنی اتنی ملٹیپل پہ گئی نہیں میرا خیال ہے. دیکھیں کون سی گئی ہے 50 پہ؟ پاکستان کے مارکیٹ کے اندر آپ کو ایسی بھی کمپنیز ملیں گی جو 1 کے ملٹیپل پر ہے, اور پاکستان کی مارکیٹ میں آپ کو ایسی کمپنی ملے گی جو 50 کے ملٹیپل پر ہے. یونیلیور ہے وہ 50 کے ملٹیپل پہ. فار ایگزامپل دیر آر مینی ادر کمپنیز جو اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 50 کے ملٹیپل پر ہیں, بٹ 1 کے ملٹیپل پہ بھی جو ہے کافی ٹیکسٹائل ملز ہمیں ملتے ہیں. تو اٹ رینجز, انٹرنیشنلی بھی رینج ہوتی ہے, لوکل بھی رینج ہوتی ہے. انٹرنیشنلی اس وقت ایوریج جو ہے وہ کوئی 15 ملٹیپل کی ہے US اکانومی کی, لنڈن کی 13 کے ملٹیپل پر ہے, ہماری اس وقت کوئی 8 کے ملٹیپل پر ہے. تو یہ مطلب دیر آر مینی کمپنیز جو ڈفرنٹ جو ہے وہ ملٹیپلز پر شو ہوتی ہیں, بٹ اوور اے ٹائم پیریڈ چونکہ ارننگز ان کی اچھی ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہم کہ وہ دوبارہ سے ان کے ملٹیپل جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی کہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جہاں پرفارمنس ان کی بہتر ہوتی ہے. آپ نے 8 کے ملٹیپل کی بات کی, اٹ ٹرانسلیٹ ٹو 12% ریٹرن, ہے نا, جو کہ آج کل ہم پھر گھوم پھر کے اسی بات پہ آ گئے ہیں, ریلیشن شپ بٹوین انٹرسٹ ریٹ اینڈ. آپ نے 8 کی ملٹیپل کی بات کی, 12% ریٹرن ہو گیا یہاں پہ.
अगर इंटरेस्ट रेट भी 12% है तो फिर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट का कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। वही इंटरेस्ट रेट अगर 4% पे हो तो 12% रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक कोरिलेशन जो बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट नज़र आता है। 8 के मल्टीपल पे कोई अगर इन्वेस्ट करता है आज पाकिस्तान में और उसको बिलीव है कि लाइक चाइना वी विल आल्सो राइज। 92 में जब चाइना में ये फ्री ट्रेड जोन बनना शुरू हुए, शंघाई मार्केट कहाँ पे थी और आज कहाँ पे है। 20 साल में दुनिया बदल गई। पाकिस्तान में भी मेरी अपनी ज़ाती राय ये है, 88 से मैं ये बात कह रहा हूँ कि कोई वजह नहीं है कि ये भी एक चाइना से भी ज़्यादा शायद स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन के उभरे। तो अगर लोग इस फेथ पे जब या पहले तो ये बाई कर ले कि पाकिस्तान की फ्यूचर है, फिर उसके बाद अगर आपने 8 के मल्टीपल पे इन्वेस्ट कर दिया और ये 15 के मल्टीपल पे चली गई तो हाउ मच मनी यू विल मेक। या यू एब्सोल्युटली राइट। हर एक इकोनॉमी में पोटेंशियल होता है। यही मार्केट जो है 4-5 के मल्टीपल पे आ गई थी 3-4 महीने कोई अराउंड कोई 1.5 साल पहले कोई 4000 इंडेक्स 4200। अब ये जिसने 4000 पे लगा दिया था वो अब कहाँ बैठा हुआ? वो 8 के मल्टीपल पे बैठा है डेफिनेटली। अब जो 8 के मल्टीपल, जी हाँ बिल्कुल, हमेशा जो है वो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान वी इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। वी एक्सपेक्ट कि कंपनीज की अर्निंग जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, रिकॉर्ड हाई लेवल पर हैं। स्पेशली बैंक्स की अर्निंग्स हम बहुत हाई साइड पर देख रहे हैं इस ईयर जो अनाउंस हो रही है। तो आई थिंक पोटेंशियल इज रेडी फॉर द इन्वेस्टर्स। वहां पे इन्वेस्टर्स देखना है कि वो किस तरीके से अपने आप को एक्सपोज करते हैं मार्केट। मेरी साहब बड़ी अच्छी बात हुई, दिल तो चाह रहा है और बात करूं लेकिन वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, मॉनेटरी पॉलिसी एंड स्टॉक एक्सचेंज पे आपने ये हमारी डिस्कशन सुनी। हमने ये बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश की इसमें कि देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन मनी इंटरेस्ट रेट एंड स्टॉक। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो स्टॉक एक्सचेंज जो है ना नीचे जाती है, जब इंटरेस्ट रेट नीचे होता है तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर आता है। आइडियली वी वुड लाइक टू सी ए ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन फ्री कंट्री। अगर ऐसा हो जाएगा तो सबको फ़ायदा होगा। एक आम फ़कीर जिसके पैसे पॉकेट से कट कट के निकल रहे हैं रोज़ाना, वो भी वेल ऑफ हो जाएगा, एक इन्वेस्टर भी वेल ऑफ हो जाएगा, स्टॉक मार्केट भी बेहतर हो जाएगी। आइडियली कुछ नहीं तो कम से कम मुशर्रफ के दौर का 4% का इन्फ्लेशन आप ले आएँ ताकि इंटरेस्ट रेट जो है 2% हो जाए, स्टॉक मार्केट को आप बूम करते हुए देखेंगे। दूसरी बात हमने बात की कि वाई इज स्टॉक मार्केट ए गैम्बलिंग प्लेस और इज इट ए रियल सीरियस प्लेस। तो हमने ये इस्टेब्लिश किया है कि नो, इट इज़ ए वेरी वेरी सीरियस प्लेस। इसके बगैर कोई भी मॉडर्न इकोनॉमी तरक्की नहीं कर सकती। जब तक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लग सकता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आपको रिसेंट एग्जाम्पल चाइना का है। चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो गई थी कम्युनिज्म आने के बाद। 92 में उन्होंने फिर से स्टॉक एक्सचेंज को रिवाइव किया और देखते देखते इतनी इंडस्ट्रीज़ लगी कि सब आदमी एम्प्लॉयड भी हो गए बड़ी अच्छी तनख्वाहों पे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बूम कर गई उनकी। उससे पहले सब रिक्शे साइकिल चलाया करते थे, आज रोल्स रॉयस पे लोग घूम रहे हैं चाइना में। 20 साल में ये हो सकता है मुल्क में। पाकिस्तान में तमाम फंडामेंटल्स मौजूद हैं जिसके तहत पाकिस्तान में भी ये मार्केट जो है, जैसे हमने 88 में कहा था 8,000 के बजाय आज 12,000 पे खड़ा है। आज हम ये समझते हैं, हमारी लॉन्ग टर्म व्यू है कि ये 80,000 पे भी मार्केट जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि लोग इन्वेस्ट करें और रियल इकोनॉमी में करें, रियल चीज़ों पे करें। आप फर्टिलाइज़र में लगाएं, आप ऑयल सेक्टर में लगाएं, आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ में लगाएं और लगा के भूल जाएं, तब फिर आप देखेंगे कि आपको कोई लॉस नहीं होगा। आपकी अगली नस्लें भी बहुत बेहतर हो जाएंगी। इस दौरान आपको भी बड़े अच्छे डिविडेंड्स मिलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। प्लीज़ आप स्टॉक एक्सचेंज को जुआ खाना कह के इग्नोर ना करें, आप इसमें लगाएं। ये यहाँ आपको रियल इन्वेस्टमेंट पे आपको कैपिटल गेन भी मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा। डिपॉजिट पे सिर्फ आपको डिविडेंड मिलता है जो कि डिप्लीट होता रहता है ड्यू टू इन्फ्लेशन। इसी के साथ मैं आज प्रोग्राम खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।